ہیلو السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو اسپائر ٹو انسپائر چینل۔ میری آج کی ویڈیو ایسے دوستوں کے بارے میں ہے، یا کچھ ایسے حالات جن میں کبھی کبھی ہم خود بھی خود خود سیلف پٹی میں گر جاتے ہیں، سیلف ریپروچ میں گر جاتے ہیں، ہم اپنے آپ پہ ترس کھانے لگتے ہیں، اپنے آپ پہ غصہ کرنے لگتے ہیں۔ تو اس ایموشن کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ آپ نے وہ کہاوت تو سنی ہوگی، سیلف پٹی ازنٹ وٹی۔ تو جی ہاں، خود ترسی کسی طرح سے بھی کوئی عقل مندی نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے آپ کو مشکل ترین حالات میں گھیرے رکھنے کا ایک بہت آسان سا نسخہ ہے۔ ذہنی طور پر مضبوط لوگ مشکل حالات میں خود ترسی کا شکار ہو کر زندگی کو مزید مشکل نہیں بناتے، بلکہ ایسے حالات میں وہ زندگی کے کچھ بہترین سبق سیکھتے ہیں۔ ایسے حالات کو وہ ایز اے چیلنج ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ اگر وہ کامیاب نہیں ہو سکتے کچھ چیزوں میں، تو ان ناکامیوں سے سبق سیکھتے ہوئے وہ آگے موو آن کر جاتے ہیں۔ در حقیقت ایمان کی مضبوطی اور کمزوری بھی اس میں ایک بہت گہرا عمل دخل رکھتے ہیں۔ تو مضبوط ایمان والے لوگ جو ہیں وہ صرف اور صرف مذہبی رسومات ہی کو پورا نہیں کرتے، بلکہ وہ اس چیز سے بھی، وہ زندگی کے نظام سے بخوبی واقف ہوتے ہیں، زندگی کے اتار چڑھاؤ کو، مد و جزر کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، اور ان حالات سے گھبرا کر خود ترسی کا شکار نہیں ہوتے، خود پہ اور دوسروں پہ غصہ نہیں ہوتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مضبوط ایمان والے لوگ زیادہ دیر تک ناراض نہیں رہ سکتے، وہ کسی سے بھی زیادہ دیر تک ناراض نہیں رہ سکتے، نہ خود سے، نہ دوسروں سے، نہ دنیا سے، نہ ہی کریٹر سے۔ وہ جانتے ہیں کہ پرفیکشن یا عروج کمال صرف خالق کی خاصیت ہے، اور اسی لیے وہ اپنی کمزوریوں یا ناکامیوں پر مایوسی کا شکار نہیں ہوتے۔ وہ جانتے ہیں کہ زندگی کی ہر شے ارتقائی عمل سے گزر رہی ہے، اور ہر چیز بشمول ان کی ذات کے کوئی بھی چیز اپنے آپ میں مکمل نہیں ہے، اور اسی لیے وہ کسی قسم کے غم، غصے اور مایوسی کا شکار بھی نہیں ہوتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ خالق کی ہر شے اپنے اندر بہتری کی گنجائش رکھتی ہے۔ They understand that our goal is not to be perfect, but it is striving towards perfection۔ ان کو پتہ ہے کہ ہر چیز، ہر انسان منفرد ہے، اور ہر انسان میں بہتری کی گنجائش ہمیشہ موجود رہتی ہے، اور اسی لیے ان میں مایوسی نہیں ہوتی۔ میرے نزدیک ایمان والے لوگ وہ لوگ ہیں جو کبھی مایوس نہیں ہوتے، نہ تو وہ خود ترسی کا شکار ہوتے ہیں اور نہ ہی خود کو ملامت کرتے ہیں۔ And then these three things are actually foreign to them. The three things are regret, remorse, and degradation. تو regret means افسوس۔ ان کو زندگی کے اپنے ساتھ کیے ہوئے رویوں پر کبھی افسوس نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنے رویوں کے تھرو، اپنے رویوں کے ذریعے اپنی زندگی کو اپنے مزاج کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 2، ریمورس یعنی پچھتاوا۔ وہ زندگی میں اپنے کیے ہوئے فیصلوں پر کبھی نہیں پچھتاتے، بلکہ اپنی غلطیوں سے سبق سیکھ کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ نمبر 3، ڈیگریڈیشن یا شیم، یعنی کہ ذلت کا احساس یا شرمندگی۔ تو وہ اپنی کمزوریوں اور اپنی خامیوں پر شیم یا اپنے آپ کو کمتر، یا اپنے آپ کو کسی بھی طرح سے ذلت کے احساس میں اپنے آپ کو نہیں انوالو کرتے، بلکہ اپنی اسٹرینتھس یعنی اپنی خوبیوں کو استعمال کر کے اپنی خامیوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ ذہنی طور پر مضبوط لوگ اگر آپ انہیں دیکھیں تو وہ کچھ خاص قسم کے رویے زندگی میں اپناتے ہیں۔ وہ رویے ان کے مضبوط ہونے کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں، اور ان رویوں کی وجہ سے بھی یہ ذہنی مضبوطی ان میں آ سکتی ہے۔ اٹ از جسٹ لائک اے ورچوئس سرکل، جیسے وشس سرکل ہوتا ہے نا بری چیزوں کا، کہ ایک بری چیز دوسری بری چیز کو کاز کرتی ہے، اور پھر اسی کاز کی وجہ سے دوبارہ وہی چیز
बुरी चीज़ हैपन होती है। इसी तरह ये एक वर्चुअस सर्कल है कि ज़हनी तौर पे मजबूत लोग कुछ ख़ास रवैये अपनाते हैं या कुछ ख़ास रवैयों का मुज़ाहरा करते हैं, और ये रवैये उनको फिर से ज़हनी मजबूती बख्शते हैं। तो आज मैं आपको इन रवैयों के बारे में बताऊंगी ताकि कोई भी इन रवैयों को प्रैक्टिस करके, इन बिहेवियर्स को अपनाकर अपनी मेंटल हेल्थ को और अपनी ज़हनी ताकत को बढ़ा सके। नंबर 1, अपने जज्बात का बहादुरी से सामना कीजिए। फेस योर फीलिंग्स हेड ऑन। तो ज़हनी तौर पे मजबूत लोग अपनी इमोशंस और फीलिंग्स और जज्बात से भागते नहीं, बल्कि उनका बहादुरी के साथ सामना करते हैं, चाहे वो कितनी ही नेगेटिव फीलिंग्स क्यों ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, इमोशंस ऑफ पेन, स्ट्रेस, एंजाइटी, लॉस, वरी, डिप्रेशन, ऐसी कोई भी सोच जो आपके लिए दर्द का बायस बन रही है, आपके लिए पेन की वजह बन रही है, उसको फेस कीजिए और अपने दिमाग को, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की इजाज़त नहीं दीजिए ऐसी सोचें सोच कर के मेरे साथ ज़्यादती हुई है, ज़िंदगी में जो मेरे साथ अनफेयर हो रहा है, दूसरे लोगों के साथ ऐसा नहीं होता, मेरा क्या कसूर था, मेरे साथ मुझ पे बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा। अपने मनफी जज्बात जैसे कि गुस्सा, उदासी, यासियत, बेचैनी, इन सब को पूरी तरह से महसूस कीजिए और फिर इनकी वजूहात जानने की कोशिश कीजिए। कुछ ज़हनी वर्जिशें जैसे कि मेडिटेशन, माइंडफुलनेस एक्सरसाइजेज, योगा, हिप्नोसिस, ये कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो आपको अपनी लाशऊरी वजूहात, अपने इमोशंस के पीछे, अपने जज्बात के पीछे जो अनकॉन्शियस रीजंस हैं, उनको जानने में भी मदद दे सकती हैं। तो टेक सम टाइम ड्यूरिंग द डे, डू मेडिटेशन, डू सम योगा or mindfulness exercise, or do your own self hypnosis to see the reasons behind the emotions that are causing pain and trouble for you. नंबर 2, इन मनफी सोचों को पहचानने की कोशिश कीजिए। जैसे ही आपको लगे कि कोई मनफी सोच अब आपके जहन में आ रही है, तो उसके ऊपर मज़ीद गौर और तवज्जो करेंगे अगर आप, तो उससे वो मनफी सोच और ज़्यादा गंभीर हो जाएगी। सो रिकग्नाइज द वार्निंग साइंस ऑफ द डाउनवर्ड स्पाइरल। जैसे ही वो सोचें आपके पास आनी शुरू हों, मनफी सोचें, तो आपको चाहिए कि आप किसी मुस्बत काम में मसरूफ़ हो जाएं, क्योंकि मनफी सोचों का और बेकार होने का कॉम्बिनेशन जो है ये बहुत डेडली है और ये आपको मज़ीद परेशान करेगा। फौरी तौर पर ऐसी सोचों को अवॉइड करने के लिए आप किसी भी मुस्बत एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकते हैं, जैसे कि किसी दोस्त से बात कर लें, कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी, कोई एक्सरसाइज कर लें, किसी मज़हबी फरीज़े में मसरूफ़ हो जाइए, मेडिटेशन कर लें, कुछ योगा कर लीजिए, और या फिर जर्नल राइटिंग कर लीजिए, यानी कि अपने इमोशंस को किसी किताब में, किसी डायरी में कहीं पर लिख लीजिए अपने जज्बात के बारे में और इसका इजहार कर दीजिए। और उसके अलावा जब भी आपके पास ऐसी सोचें आएँ, तो अपने आप से हकीकत पसंदाना सवालात कीजिए, यानी ये कि मैं हमेशा ऐसा क्यों सोचता हूँ, क्या मैं हमेशा ही ऐसा बदकिस्मत इंसान रहा हूँ, या क्या मेरे लिए सचमुच क्या ये मेरी सोच हकीकत पर मबनी है, क्या इसके अलावा कोई और रास्ता भी निकल सकता है। अपने बड़े चैलेंजेस और गोल्स को छोटी छोटी रूटीन्स में चेंज कर लीजिए, छोटे छोटे स्टेप्स से स्टार्ट कीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, लेट्स से अगर कोई बीमारी है, या कोई वैसे ही आपने एक गोल बनाया है कि यू हैव टू बी फिज़िकली फिट, लेकिन आपके पास कुछ और प्रॉब्लम्स हैं, आपके पास इनफ टाइम नहीं है, आपके पास इनफ स्ट्रेंथ नहीं है फॉर सम रीज़न, आप जो आपको इजाज़त नहीं देते अपने वो गोल्स अचीव करने का, तो आप छोटे छोटे माइलस्टोन्स के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कोई काम जो आप 30 मिनट के लिए रोज़ करना चाहते हैं, आप उसे 5 मिनट से स्टार्ट कर सकते हैं। जो काम आप बहुत तेज़ी से करना चाहते हैं, आप उसको स्लो पेस पे स्टार्ट कर सकते हैं, और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी रूटीन को में उस चीज़ का इजाफ़ा कर सकते हैं।
تو ہمیشہ نیگیٹو سوچنے کی بجائے کہ اب اس کے بعد کوئی راستہ نہیں ہے، میں یہ کبھی نہیں کر سکتا، میں مکمل طور پہ برباد ہو گیا ہوں، ایسی سوچوں کو اپنے ذہن میں جگہ نہیں دیجیے، بلکہ ان سوچوں کو کوشچن کیجیے، ان پہ سوال اٹھائیے اور لاجیکل آنسرس ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ نمبر 4، یاد رکھیے کہ خود ترسی اور احساس تشکر، یہ دونوں جذبے ایک ساتھ ایگزسٹ نہیں کر سکتے۔ تو خود ترسی کا جذبہ یہ سوچنے پہ مجبور کرتا ہے کہ میرے پاس کافی نہیں ہے، یا میں خود کافی نہیں ہوں، آئی ایم ناٹ انف، جبکہ گریٹیٹیوڈ یا تشکر کا جذبہ انسان کے ذہن میں یہ سوچ لاتا ہے کہ آئی ہیو مور دین انف، میرے پاس میری ضرورت سے زیادہ ہے، میں نہ صرف اپنی ضرورت پوری کر سکتا یا کر سکتی ہوں، بلکہ میں دوسروں کی ضرورت پوری کرنے میں ان کی مدد بھی کر سکتی ہوں۔ مینٹلی اسٹرانگ اینڈ ریزیلینٹ پیپل نو دیٹ زندگی میں سانس لینے کے لیے صاف اور تازہ ہوا کا ہونا اور پینے کے لیے صاف پانی کا میسر ہونا بھی شکر کرنے کے لیے کافی ہے۔ نمبر 5، اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیئر کرنا چھوڑ دیجیے۔ کوئی دو انسان ایک جیسے پیدا نہیں ہوئے، اور نہ ہی کسی دو انسان کے حالات ایک جیسے ہوتے ہیں۔ بیجا کمپیریزن انہیلدی کمپٹیشن کو جنم دیتا ہے۔ آپ غیر صحت مندانہ مقابلہ ایک دوسرے سے کرتے ہیں، ایک ایسی ریس میں آ جاتے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جس میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرنا بھی بیکار ہے۔ ریزیلینٹ پیپل نو کہ جو کچھ ان کے پاس ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے، اور جو کچھ دوسروں کے پاس ہے وہ ان کے لیے بیکار ہے، اس لیے وہ کبھی اپنا مقابلہ دوسرے لوگوں کے ساتھ نہیں کرتے۔ ایسے لوگ اپنے سے زیادہ مضبوط لوگوں سے حسد کرنے کی بجائے اپنے سے زیادہ کمزور لوگوں کی مدد کرنے کے طریقے ڈھونڈتے رہتے ہیں اور ان کی مدد میں مصروف رہتے ہیں۔ نمبر 6، اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، اپنی سوچ کو ہمیشہ مثبت رکھیے، اور اپنے پیاروں کے لیے اور دنیا میں ہر چیز اور ہر شخص کے لیے ہمیشہ پر امید رہیے۔ اس بات کا ادراک کیجیے کہ آپ کو یہ قوت انعام کی گئی ہے کہ آپ ان حالات کے ساتھ مقابلہ بھی کر سکتے ہیں، یا ان حالات کے ساتھ کوپ کر سکتے ہیں، رہ سکتے ہیں جن حالات کو بدلنے کی آپ میں طاقت نہیں ہے۔ فار ایگزامپل، کسی پیارے کی موت ہو جانا، کسی لوڈ ون کی ڈیتھ یا اس سے بریک اپ ہو جانا، یا کوئی کلیمٹیز، جیسے کہ آج کل ایک وبا ہے ہوا میں اور ہم ایک خوف میں مبتلا رہتے ہیں اس کے ساتھ، یا کوئی ایسی بیماریاں جن کے اوپر آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، آپ ان کو اپنی مرضی سے چینج نہیں کر سکتے ان حالات کو، تو آپ یہ اس بات کو سمجھیے کہ ان تمام حالات کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے اور ان کے مطابق اپنی زندگی کو چینج کرنے کی ہمیں قدرت نے صلاحیت دی ہے، اور ہم یہ کر سکتے ہیں۔ ایسے ناموافق حالات کا سامنا کرنے کی اہلیت اور قابلیت آپ میں موجود ہے۔ آپ بہت بہادر ہیں، آپ انمول ہیں، اس بات کو یاد رکھیے۔ اور اگر آپ کو اس ویڈیو کا کنٹینٹ پسند آیا ہے تو پلیز اس کو لائک اور شیئر کر لیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے۔ انشاءاللہ آپ سے بہت جلدی پھر ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ۔